بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مقتدر باعظمت ارباب علم و فن علماء اکرام و معزز سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، شمع بزم ہدایت، نوبہار شفاعت، نوشہ بزم جنت، شافع امت، فرش کی زیب و زینت، عرش کی شان و رفعت، حضور سید المرسلین طٰہٰ و یاسین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، عرش اعظم کے مکین، امام النبیین، سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اور سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، یہ ماہ مقدس جو ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہوا ہے، اس مبارک مسعود مہینے کو رجب المرجب شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ماہ رجب ہے، عظمتوں کا، فضیلتوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ بڑا ہی باعظمت مہینہ ہے۔ رجب المرجب شریف کا یہ پاکیزہ مہینہ ہم پہ آپ پہ سایہ فگن ہے۔ آج اس کی 4 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 27ویں شب میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ معراج عطا فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں ماہ رجب رب کی بارگاہ میں بندوں کے حق میں شفاعت کرے گا۔ یہ ایسا رحمت و نور سے معمور مہینہ ہے کہ سارے مہینوں سے میدان محشر میں حساب لیا جائے گا۔ ہر مہینے سے پوچھا جائے گا کہ تو جب میرے بندوں کے درمیان رہا تو بندوں نے تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، کیسا سلوک کیا۔ تو ہر مہینہ اپنی اپنی کارکردگی اور اپنے موجودگی میں بندوں کے اعمال، ان کے
ان کی لاپرواہی، ان کی غفلت، ان کے گناہ، ان کی بے راروی، ان کی بدکرداری کو بیان کریں گے۔ ہر مہینہ تو کر لے گا، لیکن جب ماہ رجب سے رب قدیر سوال کرے گا، تو بھی بتا اے رجب، تیری موجودگی میں میرے بندوں نے کیسا برتاؤ کیا، تو ماہ رجب کوئی جواب نہیں دے گا، خاموش رہے گا، جواب ہی نہیں ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اس مہینے کو شہر اسم بھی کہتے ہیں۔ شہر اسم کا مطلب یہ ہے کہ یہ گونگا ہو جائے گا، بندوں کے خلاف کوئی بات رب کی بارگاہ میں نہیں پیش کرے گا۔ ایسی رحمت والا مہینہ، ایسی برکت والا مہینہ، ایسی عظمت والا مہینہ ہم پہ اور آپ پہ سایہ فگن ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ماہ رجب کی فضیلت و برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس مہینے کی قدر و منزلت کرنے کی ہمیں آپ کو توفیق بخشے، اور اس مہینے میں ہی نہیں بلکہ سال کے سارے مہینے، سارے دن، سارے ایام، سارے لمحات، شب و روز یاد خدا میں بندوں کو مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب شریف کی آج 4 تاریخ ہے۔ ہندوستان والوں کے لیے بڑی ہی اہم تاریخیں یہ ہیں کہ اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر پہلے رجب المرجب شریف سے لے کر 9ویں تاریخ تک ایک دیوانوں کا میلہ لگا ہوتا ہے، عاشقوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے، وفاداروں کا ہجوم ہوتا ہے، ایک مجمع عام ہوتا ہے، مجمع کثیر ہوتا ہے، اور ہر کوئی جدھر دیکھو، جس گلی سے دیکھو، جس محلے سے دیکھو، بس ان تاریخوں میں اجمیر معلیٰ پہنچنے کی تمنا رہتی ہے، اشتیاق رہتا ہے، کمر بستہ ہوتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ اور ان تاریخوں میں اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر بندگان خدا میں وہ سارے افراد جن کو سلطان الہند، شہنشاہ ولایت، آفتاب کرامت، قدوۃ الواصلین، سراج السالکین، عطاء رسول، فرزند حسنین کریمین، علی مرتضیٰ کے نور نظر، حضرت سرکار خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سے لگاؤ، محبت، انسیت اور محبت ہوتی ہے، وہ اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر ہوتے ہیں۔ میرے سرکار غریب نواز ہندوستان والوں کے لیے ایسی ذات ہیں کہ بس یوں کہیے اللہ کی نعمت ہے، عطاء رسول ہے، جو ہندوستان والوں کو اللہ کے رسول نے عطا فرما دیا ہے۔ سلطان الہند سرکار غریب نواز بڑی شان کے مالک ہیں، غریبوں سے ایسا پیار کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں کہ غریب نواز، دربار غریب نواز میں جتنے لوگ پہنچتے ہیں یا ابھی پہنچے ہیں، وہ اپنی قسمت پر ناز کریں، آپ اور ہم نہیں جا سکے، نہیں پہنچے تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غریب نواز کی شان عطا کا عالم یہ ہے کہ کچھ کو بلا کر دیتے ہیں اور کچھ کو آ کر دیتے ہیں، دونوں انداز سے غریب نواز جھولیاں بھرتے ہیں، غریبوں کے دامنوں کو بامراد کر دیتے ہیں، گوہر مراد سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ میرے سرکار غریب نواز کی
بڑی شان ہے، بڑی قدر و منزلت ہے۔ 6 رجب المرجب شریف آپ کی مشہور تاریخ ہے۔ آپ کا 3 دن کل ہوتا ہے، ایک تو 3 تاریخ کو، دوسرا کل جو زیادہ مشہور ہے وہ 6 تاریخ کو، اور تیسرا کل شریف آپ کا 9 رجب المرجب کو ہوتا ہے۔ سرکار الہند سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں اس عاشق کی زبان میں بھی فریاد کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سب تصور جما لیں، جو اجمیر معلیٰ گیا وہ بھی، اور جو لوگ نہیں جا سکے آپ صرف اپنے تصور میں اجمیر معلیٰ کی درگاہ کو بٹھا لیں، روضہ غریب نواز کو نگاہوں میں سما لیں، اور تصور میں بیٹھ جائے میرے غریب نواز جیسے اپنے دربار میں جانے والوں کو مالا مال فرمائیں گے، ویسے ہی آپ کو ہی مالا مال فرمائیں گے۔ تصور جما کر بیٹھیے، اور عاشق کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں، ایک عاشق نے بارگاہ غریب نواز میں عرض کیا تھا، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ سمجھ لیجئے کہ ہم دربار غریب نواز میں حاضر ہیں، غریب نواز کی چوکھٹ نگاہوں کے سامنے ہے، اور اپنے دل کا مدعا پیش کر رہے ہیں۔ میرے غریب نواز، میرا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ ہماری آپ کی فریاد بھی سنتے ہیں، دکھ درد بھی دیکھتے ہیں، ہماری آواز پہ لبیک بھی کہتے ہیں، ہماری فریاد رسی بھی فرماتے ہیں۔ سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، اور ہمیشہ تو بھیک ہم نے اسی چوکھٹ سے پائی ہے، اب اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اب اپنا دامن امید پھیلانے کہاں جاتے، اور زمانے بھر کو داروئے شفا اس در سے ملتی ہے۔ عطائے رسول ہے، خدا کا کرم ہے۔ سرکار غریب نواز کی دہلیز پر جو جاتا ہے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ زمانے بھر کو داروئے شفا اس در سے ملتی ہے، ہم اپنے دل کے گہرے زخم دکھلانے کہاں جاتے، ہم اپنے دل کے گہرے زخم دکھلانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے۔ مقدر ہے عدل سے جب یہی مرنا یہی جینا، مقدر ہے عدل سے جب یہی مرنا یہی جینا، تو پھر اے میرے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے، تو پھر اے میرے خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، تمہارے سر پہ خواجہ تاج ہے مشکل کشائی کا، ہم اپنی الجھنیں اوروں میں سلجھانے کہاں جاتے، سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہاں جاتے، تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہاں جاتے۔ سرکار غریب نواز عطائے رسول ہیں، مصطفیٰ کا عطیہ ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں سرکار معین الدین چشتی سنجری اجمیری حاضر ہوتے ہیں، دربار رسالت میں حاضری دیا۔ آپ کی زندگی کے واقعات بڑے طویل ہیں، بڑی روحانیت بخش ہیں، بڑے ہی پاکیزہ اور مقدس واقعات ہیں، سب تو بیان ہونا مشکل ہے، بس ہم یہ سمجھیں یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے، مصطفیٰ کی عطا ہے، نبی کا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے اپنے لخت جگر کو ہمارے اور آپ کے بیچ دے دیا ہے۔
معین الدین چشتی سنجری اجمیری دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ بہت سے بڑے سیاح ہیں، بہت سے علاقوں کا، ملکوں کا آپ نے دورہ کیا، روحانیت کی تبلیغ کیا، ہدایت کا کام کیا، بہت کچھ کیا، بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ دربار رسالت میں حاضر ہے سرکار غریب نواز، لو لگی ہے اللہ کے پیارے نبی تشریف لاتے ہیں خواب میں معین الدین چشتی سنجری اجمیری کے، اور نبی ارشاد فرماتے ہیں اے معین الدین جاؤ، تمہیں میں نے ملک ہندوستان دے دیا، ملک ہندوستان جاؤ اور ہدایت کی شمع وہاں روشن کرو۔ ہندوستان کا نام بارگاہ رسالت سے ملا، نبی کی بارگاہ سے پیغام مل گیا، نبی کا حکم ہو گیا معین الدین ہندوستان جاؤ، تمہاری ولایت میں نے ہندوستان دیا ہے، ہدایت کی شمع وہاں تمہیں روشن کرنا ہے۔ آنکھیں کھلی معین الدین چشتی سنجری اجمیری کی، پریشان ہو گئے، بےتاب ہو گئے، بے قرار ہو گئے، نہ راستے سے واقفیت تھی، نہ کبھی ہندوستان دیکھا تھا، نہ کبھی معلومات تھی، نہ سفر کی کوئی جانکاری تھی، حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے، حیران و پریشان اور بے قراری کے انداز میں بارگاہ رسالت میں دست بستہ عرض کیا اے میرے سرکار، آپ کا حکم ہے ہندوستان جانے کا، بندہ غلام حاضر ہے، لیکن میرے سرکار میں نہ ہندوستان سے واقف ہوں، نہ راستے کی جانکاری ہے، نہ سفر کی معلومات ہے، میں آخر کہاں جاؤں، کیسے جاؤں، کیا کروں کہ میرے پیغمبر ایسے با کمال و با اختیار ہے۔ معین الدین چشتی سنجری اجمیری نے جس وقت میرے سرکار کی بارگاہ میں مدعا پیش کیا، اللہ کے پیارے رسول نے کرم فرما دیا، اور کرم ایسا فرمایا کہ مدینے میں رہ کر پورے ہندوستان کا معائنہ معین الدین نے پیشانی کی نگاہ سے کر لیا۔ پورا ہندوستان دکھا دیا گیا، راستہ بتا دیا گیا، سفر کے طریقے بتائے گئے، سب کچھ بارگاہ رسالت سے عطا ہو گیا۔ اور یہ بہت مشکل بھی نہیں ہے، کچھ لوگوں کو حیرانی ہوگی، تعجب ہوگا، لیکن اللہ اپنے فضل سے جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ قدرتوں کا مالک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب معراج کی شب میں سفر معراج فرمایا اور وہاں سے بیت المقدس مکہ المکرمہ سے چل کر آئے، بیت المقدس سے آسمانی سفر کیا، سارے لامکان تک کے سفر کو مصطفیٰ نے جب مکے کی دھرتی پر بیان فرمایا اور یہ لوگوں میں بتایا کہ شب میں سفر کیا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے، اور وہ مکے سے بیت الحرام سے بیت المقدس تک گئے ہیں، جتنے دشمن تھے، کفار و مشرکین تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی پورے کے پورے حیران رہ گئے، تعجب زدہ ہو گئے، سب کہنے لگے کہ صاحب یہاں سے ہم لوگ بیت المقدس جاتے ہیں تو کم سے کم و بیش 6 مہینہ لگتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم رات کے مختصر سے وقت میں صرف بیت المقدس نہیں گئے بلکہ لامکان کی سیر کیا، اور مصطفیٰ کا یہ کمال ہے، لامکان تک گئے، وہاں سے لوٹ کر آئے، اور سرعت رفتار کا عالم یہ ہے کہ بستر بھی گرم کا گرم رہا، زنجیر در بھی ہلتی رہی۔ ایسے کم وقت میں کیسے گئے، کیسے آئے، پوری ہیجانی بپا تھی، لوگوں میں سوال و جواب تھا۔ ایک جگہ میٹنگ بیٹھی تھی کفار و مشرکین کی، ابو جہل وغیرہ سبھی اکٹھا بس یہ بات میں لگے تھے، کوئی کہتا تھا یہ مجنون ہو گئے، معاذ اللہ ان کی باتیں نہیں مانی جائیں گی، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ ادھر سے جناب صدیق اکبر کا گزر ہو گیا،
जनाब सिद्दीक अकबर गुजर रहे थे, देखा कि कुफ्फार और मुशरिकीन की मीटिंग बैठी है, वो सब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। अबू जहल और बड़े बड़े सरगना लोग इकट्ठा है कि अबू जहल की निगाह पड़ी, सिद्दीक अकबर को जाते देखा, फौरन बुलाया। जनाब सिद्दीक मजलिस में पहुंचे, उन सब ने मजाक के अंदाज में, तमस्खुर के अंदाज में कहा, क्या तुमने सुना, अपने नबी का ऐलान सुना? कहा क्या ऐलान है? कहा तुम बहुत दीवाने बनते हो, नाम का कलमा पढ़ते हो, रिसालत का इकरार करते हो। तुम्हारे नबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तो ये कहते हैं कि मैं मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस तक गया। बताओ ये भला मुमकिन है, कैसे माना जाए? और तो चूं चरा में पढ़ने वाले पड़े हैं। लेकिन जनाब सिद्दीक अकबर ने जो ही सुना, सुनते ही आपने बरमला फरमाया, बेशक अगर हमारे नबी ने फरमाया है तो मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, वो बिल्कुल गए हैं, लौट कर आ भी गए हैं, मुझे कोई कलाम नहीं है। कहा बिला दलील, बिला सबूत, बिला अक्ल कैसे तुम मानने को तैयार हो? जनाब सिद्दीक अकबर ने जवाब में इरशाद फरमाया, सुनो, मेरे ईमान का आलम यह है, मैंने अपने खुदा को देखा नहीं, उसी नबी ने फरमा दिया कि खुदा वहदहू ला शरीक है तो हमने मान लिया। जन्नत बनाई खुदा ने फरमाया, मुस्तफा ने, हमने मान लिया। इस्लाम लाया, पैगाम खुदा का है, नबी ने बताया, हमने मान लिया। जो जो नबी ने कहा है वो सब हमने मान लिया है, बिन देखे माना है, बिना चूनो चराखे माना है। अरे जब सब मान लिया है तो मेराज का मामला सुनकर मैं क्यों ना मानूं, ये भी मैं मानता हूं। जब आपने ये फरमा दिया, परवरदिगार आलम की बारगाह से जनाब सिद्दीक अकबर को एक तमगा मिला, तोहफा मिला, इनाम मिला, और सिद्दीक अकबर का लक़ब अबू बकर को उसी दिन अता हो गया। अल्लाह के प्यारे नबी मेराज के ताल्लुक से बातें आप आगे सुनेंगे। आज तो सरकारे गरीब नवाज की बात करना चाहता था, वक्त ऐसा मुख्तसर रहता है, कोई बात किसी हद तक नहीं पहुंच पाती कि वक्त ही तमाम हो जाता है। सरकारे गरीब नवाज को मुल्क हिंदुस्तान का दौरा एक ही पल में पेशानी की निगाह से अल्लाह के प्यारे नबी ने करा दिया। सब आपने देखा, और क्यों न देखते, जब मेराज के ताल्लुक से दुश्मनों ने बारगाह रिसालत में आके सवाल किया और सब कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप लामका तक की बात करते हैं, आसमानी सफर से तो हमें मालूमात नहीं, वाक़ियत नहीं, लेकिन बैतुल मुक़द्दस तो हमने बारहा देखा है, हम जानते हैं, हमें इल्म है, जाने में कमोबेश 6 माह लग जाते हैं। आप गए तो जरा मुझे बताइए बैतुल मुक़द्दस की पोजीशन क्या है, कितने दर्जे हैं, कितने दरवाजे हैं, कितना मेहराब है, कहाँ बेल बूटे हैं, कैसा नक्शा है, क्या मॉडल है, कौन सी शक्ल है, रंग रोगन कैसा है। एक एक सवाल करते जाते और अल्लाह के प्यारे नबी हर सवाल का बरमला बिला तअम्मुल जवाब देते जाते। मजमा लगा है, भीड़ लगी है, लोग हैरान हैं कि ऐसा बयान कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कोई कहीं गया हो तो जाकर वहाँ की सारी बातें उसे याद ही हो, मिन्नो अन बयान ही कर दे। हम में से कोई आदमी आगरा जाए, ताजमहल देखकर आए, और फिर कोई पूछने लगे, बताओ कितने मेहराब हैं, कितने गुंबद हैं, कितने मीनार हैं, कैसा नक्शा है, कौन सा फूल है, कौन से बूटे लगे हैं, रंग रोगन का आलम क्या है, कोई गारंटी नहीं है कि मिन्नो अन सब बता ही दे, सब याद ही हो। ये हमारे और आपके सफर की पोजीशन होती है।
لیکن پیغمبر سے وہ سارے دشمن سوال کرتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے سوال کرتے جاتے اللہ کے پیارے نبی ہر سوال کا برملا جواب دیتے جاتے، یہاں تک کہ سوال کرنے والے تھک گئے، زبان خاموش ہو گئی، جواب بھرپور ملتا گیا۔ وہ لوٹ گئے۔ جب لوٹ گئے صحابہ اکرام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، دشمن آپ سے سوال کر رہے تھے اور آپ برملا ہر ایک کا جواب دے رہے تھے۔ کتنے دروازے ہیں، کتنے محراب ہیں، کتنے بیل بوٹے ہیں، کون سا رنگ ہے، کیسی بناوٹ ہے، سب کچھ آپ کیسے بتاتے جا رہے تھے؟ تو میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ارے تم کیا پوچھتے ہو؟ جب دشمن مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو پروردگار عالم نے بیت المقدس کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا تھا، میں دیکھتا جا رہا تھا اور ان کے سوال کا جواب دیتا جا رہا تھا۔ بیت المقدس دکھایا جا سکتا ہے مصطفیٰ کو، تو مصطفیٰ ملک ہندوستان کیوں نہیں دکھا سکتے سرکار غریب نواز کو؟ ہندوستان کی سرزمین پر حضرت سرکار خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہے، انعام ربانی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو ان کے فیضان سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں عقیدت و محبت برسائے۔ 6 تاریخ کو ان کا نیاز کیجئے، فاتحہ دلائیے، عرس کی تقریب منائیے، یاد غریب نواز منائیے، اللہ راضی ہوگا، مصطفیٰ راضی ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔